بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شطرنج ایپیسوڈ 6. آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح راہ راست پر لے آؤں گا. دراصل اس کی والدہ اور بیگم گم ہو گئی ہیں اور اس کے خیال میں اس کا متحرک بھی سیٹھ صاحب ہے. کیوں نہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی جائے، یعنی اس کی والدہ اور بہن کو تلاش کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے. میرا خیال ہے اس کا جنون ختم ہو جائے گا. یعنی یہ الزام بھی اس نے سیٹھ جبار پر لگایا ہے. کمال ہے بھائی. میرا خیال ہے ایک بار آپ سیٹھ صاحب سے مل لیں شیرازی صاحب، ان خیالات کی تردید ہو جائے گی. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سیٹھ صاحب کسی حرکت میں ملوث ہو سکتے ہیں. باقی رہی اس کی ماں اور بہن کی تلاش، تو ٹھیک ہے، میں متعلقہ تھانوں کو ہدایات جاری کر دوں گا. بہت بہت شکریہ. اب تو آپ کا ذہن صاف ہو گیا ہوگا. بالکل بالکل. شیرازی کی آواز ابھری اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی. سراب کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا. پروفیسر نے سکون کے ساتھ اٹھ کر ٹیپ بند کر دیا. میں خاموش بیٹھا تھا. اس کے بعد میں نے کسی سے ملنا مناسب نہیں سمجھا. میں سیٹھ عبدالجبار کے دشمن کی حیثیت سے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا. تو منصور، میں تمہاری ماں اور بہن کی تلاش کی کوشش میں ناکام ہو گیا ہوں، لیکن تم اس سلسلے میں فوری اقدام کیا کر سکتے ہو؟ اس کا فیصلہ کرنا ہوگا شیرازی صاحب. میں نے کہا کب تک کرو گے؟ بہت جلد. کیا مجھے اس فیصلے سے آگاہ کرو گے؟ جی. بہتر یہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. ابھی کوئی انتہائی اقدام نہ کرنا منصور. میں تمہاری ذہنی کیفیت جانتا ہوں، لیکن کیا تم ایک فرد کی بجائے ایک تحریک بننا پسند نہیں کرو گے؟ کیا سیٹھ جبار جیسے لوگوں کی توجہ صرف ایک تمہاری ذات پر مرکوز ہوگی؟ کیا دوسرے بے شمار منصور اس کی چہرہ دستیوں کی سولی پر نہ چڑھے ہوں گے؟ تم صرف اپنی ذات کا سکون چاہتے ہو. اگر ایسا ہے تو پھر دوسرے منصور کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کا کیا حکم ہے پروفیسر؟ میں نے سکون سے پوچھا. میں ابھی مایوس نہیں ہوں. تم اپنے طور پر اپنی ماں اور بہن کی تلاش جاری رکھو، میں اپنے طور پر کوشش جاری رکھتا ہوں، اور دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. بہتر ہے، میں نے سکون سے کہا. اور پروفیسر حیران ہو گیا. کیا تم درست کہہ رہے ہو منصور؟ ہاں پروفیسر، اور کر بھی کیا سکتا ہوں. نہیں بیٹے، ہم اتنے مجبور نہیں. میں بس برا نہیں بننا چاہتا. ورنہ پروفیسر جذباتی انداز میں خاموش ہو گیا. میرے ذہن میں ایک عجیب سا سکون تھا. میں خود اپنی کیفیت سے آشنا نہیں تھا. نہ جانے مجھے یہ سکون کیوں تھا، نہ جانے میں مضطرب کیوں نہیں ہوا. بس دل میں ایک ٹھہراؤ سا تھا. لیکن ڈیڈی، آپ نے یہ گفتگو ٹیپ کس طرح کر لی؟ بس ایک مجرمانہ کیفیت تھی. ذہن میں جھنجھلاہٹ تھی. میں ہوم سیکریٹری سے بھی ملنا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے باقی پروگرام ملتوی کر دیے. اب میں کچھ نئے پروگرام ترتیب دوں گا. بالکل نئے پروگرام. کیا ڈی آئی جی کو اس ریکارڈنگ کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں. پروفیسر عجیب انداز میں ہنسا. مجھے اس کی ہنسی عجیب محسوس ہوئی. پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولا، منصور تم جو کچھ بھی کرو اس میں کم از کم 15 دن کا وقفہ رکھو. میری ہدایت ہے. بہتر ہے پروفیسر، میں نے جواب دیا. چنانچہ آج کی میٹنگ ختم ہوئی. پروفیسر بولا اور ہم اٹھ گئے. باقی وقت میں پرسکون رہا تھا. سرحاب کے ساتھ ہنستا بولتا رہا تھا. لیکن رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں بن جوالا مکھی پھٹ پڑا. یہ نیک انسان برائی کے خاتمے کا طالب ہے، اور میں صرف حالات سے بہتری کی بھیک مانگنے والا ایک بے عمل انسان. ہاں بالکل بے عمل. میری ماں اور بہن کی آنکھوں کی بینائی میرا انتظار کرتے کرتے جا چکی ہوگی. وہ بلا شبہ مجھ سے مایوس ہو چکی ہوں گی. قطعی مایوس. وہ سوچتی ہوں گی کہ منظور مر چکا ہوگا. اگر وہ زندہ ہوتا تو میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے. نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، نہ جانے زندگی ان پر کتنی سخت ہوگی. لیکن میں کیا کروں؟ پروفیسر کے جذبات سے میں واقف تھا. وہ ہر حالت میں میری بہتری چاہتا تھا، لیکن وہ خود بھی حالات کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا. اور بالآخر اس نے کہا کہ میں اپنے طور پر کوشش جاری رکھوں گا. کوشش؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے بند ہو گئے. ہاں، اب مجھے کوشش کرنی ہی چاہیے. دوسرے دن صبح کو پروفیسر ناشتے پر موجود نہیں تھا. میں جا گیا تھا. وہ تیار ہو کر باہر نکلی اور مجھ سے کہا کہ شاید وہ رات کو بھی واپس نہ آئیں. میں فکر مند ہوں. سرحاب نے بتایا کچھ کہہ کر نہیں گئے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی ہدایت نہیں ہے. نہیں، کچھ نہیں کہہ گئے. لیکن کیا آپ ڈیوٹی پر جائیں گے بھیا؟ ہاں سرحاب، اب ختم کر دیں یہ چکر. مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا اب یہ تکلیف ضروری ہے؟ تھوڑی سی دن کی اجازت اور دے دو سرحاب. کیوں نہیں بھیا، اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو. ہاں چند روز، میں نے کہا. اور سرحاب مجھے دیکھنے لگی. پھر بولی، کیا تم نے کوئی خاص بات سوچی ہے؟ نہیں سرحاب، کیا سوچوں گا؟ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا. اس کے بعد سرحاب نے کچھ نہیں کہا. ناشتہ کرتے ہوئے البتہ اس نے کہا، راشدہ کو میرا پیغام دے دینا، کہنا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. ارے بہتر ہے کہ تم اسے دفتر فون کر لو. یہ بھی ٹھیک ہے. کیوں تم اس سے بات کرنا نہیں چاہتے؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے سرحاب، لیکن میں اسے مخاطب کرنے کی جرت نہیں کر پاتا. نہ جانے کیا سمجھے. ٹھیک ہے، مجھے فون نمبر دے دو سرحاب نے کہا. اور اس نے اسے نمبر بتا دیا. پھر میں وہاں سے چل دیا. لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی. پروفیسر نے مجھے آزادی دے دی تھی، اور میں اب اس آزادی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا.
میں نے بہت غور و خوض کیا اور یہی فیصلہ کیا کہ اس دنیا میں جذباتی بن کر زندہ نہیں رہا جا سکتا. یہ لمحہ الگ نوعیت کا ہے. بہتر یہ ہے کہ لمحوں سے تعاون کیا جائے اور اپنا مقصد نگاہ میں رکھا جائے. بیگم جہانگیر حسب معمول خلوص سے مسکرائیں. پھر راستے میں اس نے کہا طارق کو فون کر لینا. بہتر ہے، میں نے جواب دیا. اس کے بعد دیر تک خاموشی رہی. بیگم جہانگیر کو دفتر چھوڑنے کے بعد میرے لیے کوئی کام نہیں رہ جاتا تھا. چنانچہ میں باہر نکل آیا. دن کو تقریباً 11 بجے میں نے طارق کے دیے ہوئے نمبر پر ڈائل کیا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی. کون ہے؟ طارق صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ جی باتھ روم میں تشریف رکھتے ہیں. کون صاحب ہیں؟ میرا خیال ہے انہیں باتھ روم سے نکل آنے دیں. مجھے قائم مقام بنا گئے ہیں، اس لیے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. اب آپ سے کیا کہوں، شرم آتی ہے، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا. ہائے اللہ، یہ مرد شرماتے ہوئے کیسے لگتے ہوں گے؟ دیکھ لیں گی چند روز کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں نے تو شرمانا ہی چھوڑ دیا ہے. آپ کی یہ ادا بھی مردوں نے قبول کر لی ہے، تو دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آنٹی جو کچھ کرنا ہے جلدی کریں. خیر باقی آئندہ. طارق باتھ روم سے نکل آئے اور پھر چند ساتھ کے بعد طارق کی آواز سنائی دی. ہیلو، میں منصور بول رہا ہوں طارق صاحب. منصور میں پہچان نہیں سکا. بیگم جہانگیر کا ڈرائیور منصور. اور منصور کیا ہے، مکانہ تعارف کرایا ہے؟ تمہاری اپنی ایک الگ حیثیت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کسی قدر ضدی ہو اور حالات سے سمجھوتا کرنا نہیں جانتے. خیر کہو کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، بس آپ کی نوازش کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. کون سی نوازش؟ آپ کی سفارش پر میری تنخواہ ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے. اور عہدہ؟ آپ نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا تھا طارق صاحب. تعلیم ضرور حاصل کی تھی لیکن وقت نے سب کچھ بھلا دیا. میں کسی لکھنے پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوں. جو کچھ رہا ہوں وہی کر سکتا ہوں. میں نہیں مان سکتا منصور. کیا جناب؟ کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ وہی کر سکتے ہو. اپنی ضد چھوڑ دو تو نہ جانے کیا بن جاؤ. خیر فون پر زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی. تم ایسا کرو کہ شام کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر مجھ سے مل لو. کہاں طارق صاحب؟ کہاں؟ وہی بلیو ہیون میں جہاں ہم نے اس دن چائے پی تھی. بہتر ہے حاضر ہو جاؤں گا، لیکن کس وقت؟ 5 بجے. بہتر ہے میں پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا. اور پھر فون بند ہو گیا. میں نے ریسیور رکھ کر گہری سانس لی. شام کو 5 بجے میرے ذہن میں گھنٹے بجنے لگے. بمشکل تمام 5 بجے ہوں گے. ٹھیک وقت پر میں بلیو ہیون کے سامنے پہنچ گیا اور جو ہی میں یہاں رکا طارق کی سفید رنگ کی کار میرے نزدیک آ کر رک گئی اور وہ دروازہ لاک کر کے نیچے اتر آیا. ہیلو منصور، اس نے کہا اور میں نے گردن جھکا دی. آؤ، وہ بولا اور میں اس کے ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا. ایک میز پر بیٹھ کر وہ مسکراتی نگاہوں سے میرا جائزہ لیتا رہا. اتنی عمدہ شخصیت کے مالک ہو کر خود کو ایک مرتبہ جانچ لو تو حیران رہ جاؤ. نہیں طارق صاحب، خود کو جانچتا ہوں تو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہوں. کوئی حیثیت نہیں ہے میری. بن سکتی ہے، نہ جانے کیا بن سکتی، تم تصور بھی نہیں کر سکتے. خیر چھوڑو ان باتوں کو. ہاں تو تم تنہا میں کتنا اضافہ ہوا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری تعلیم کتنی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں کوئی جگہ اپنے لائق سمجھوں تو میرا تقرر وہاں کر دیا جائے. میں نے انہیں حقیقت بتا دی تو انہوں نے ازراہ کرم میری تنہا میں بہت بڑا اضافہ کر دیا اور کہا کہ یہ طارق صاحب کی سفارش پر کیا گیا ہے. ارے کیسے ترقی نہ کرتی؟ جانتے ہیں کہ جس پر طارق کی نگاہ ہوتی ہے اس کی تقدیر جاگ اٹھتی ہے. لیکن دوست تم نے ابتدا میں ہم سے بلا وجہ بگاڑ لی. نہ تجربہ کاری کہہ لیں طارق صاحب، اس کے نتیجے میں سب کچھ کھو بیٹھا. میں نے جواب دیا. احساس ہو گیا ہے. طارق نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھا. اب بھی نہ ہوگا طارق صاحب. کچھ نہیں بگڑا ہے، کچھ بھی نہیں بگڑا. سمجھے، انسان وہ ہے جو بگڑے ہوئے وقت کو سنبھال لے. وہ بن جاؤ گے جو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. آپ کا تعاون درکار ہے طارق صاحب. میں تیار ہوں، لیکن تمہیں سیٹھ صاحب کو خوش کرنا پڑے گا. چھوٹے موٹے کام میں بھی کرتا رہتا ہوں، ان کا سیٹھ صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں تمہیں اپنے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ سیٹھ صاحب تم سے ناخوش ہیں اس لیے میں اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا. یوں کرو تم ان سے معافی مانگ لو. میں حاضر ہوں. گڈ، تو پھر کل میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا. بہتر ہے، میں نے شکر گزاری سے کہا. لیکن دل اندر سے چیخ رہا تھا، جذبات امڑ رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس ہونے کو روکنا تھا. ابھی میں ماں اور بہن کی بہتری تھی، ان کے مل جانے کی امید تھی. اور اس کے بعد طارق بے حد خطرناک آدمی تھا. اس کی نگاہوں سے بچنا تھا. چنانچہ میں نے خود کو پرسکون کر لیا. تھوڑی دیر تک ہم ریسٹورانٹ میں بیٹھے، پھر طارق بل ادا کر کے اٹھ گیا. باہر آ کر اسے مجھے رخصت کیا اور اپنی کار میں جا بیٹھا. کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی. میں جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس پلٹ پڑا. سب کچھ کروں گا، معافی بھی مانگوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا سیٹھ جبار، تم سوچ بھی نہیں سکتے. بلا شبہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. میں تم سے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا انتقام لوں گا. ذرا امی اور فریدہ مل جائیں، فریدہ کی شادی کر کے امی کے لیے کوئی بہتر بندوبست کر دوں. اس کے بعد کوٹھی پہنچا تو سرحاب کے ساتھ راشتہ بھی موجود تھی. مجھے دیکھ کر سرحاب مسکرائی، لیکن راشتہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا. بہرحال اس نے مجھے سلام کیا. میرا موڈ ایک دم بدل گیا. ہیلو راشتہ، کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں. امی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بھی اب ٹھیک ہے. ویسے آپ نے ایک بد اخلاقی کی ہے منصور بھیا. سرحاب نے کہا. کیا؟
آپ امی کو دیکھنے نہیں گئے حالانکہ آپ جاننا چاہیے تھا. راشدہ صاحبہ نے میری شکایت کی ہوگی. میں نے نہیں کی، راشدہ جلدی سے بولی. بہرحال اب چھٹی والے دن آپ کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے راشدہ کے گھر لے چلیں. ویسے راشدہ سے تو میں خوب لڑ چکی ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ لڑائی ایک طرفہ ہی ہے. او تو تم نے اب مہمانوں سے جھگڑنا شروع کر دیا ہے. بھائی یہ جھگڑا اس لیے تھا کہ یہ آئیں کیوں نہیں. بہرحال اب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہفتے میں ایک بار ملاقات ضرور کر لیا کریں گی. کیوں راشدہ؟ صاحب نے کہا اور راشدہ نے گردن ہلا دی. اچھا اب آپ لوگ بیٹھے، ہم چائے کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کے انتظار میں چائے نہیں پی اور آپ دیر سے آئے ہیں. مجھے افسوس ہے، میں نے کہا اور سرحاب وہاں سے چل پڑی. کیسی ہے راشدہ؟ میں نے پوچھا. ٹھیک ہوں، وہ نگاہیں جھکائے بولی. میں نے محسوس کیا کہ وہ کسی قدر گھبرائی ہوئی سی تھی. دراصل امی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پڑی. میں نے کہا جی. اس نے اسی انداز میں جواب دیا، آپ میری موجودگی سے گھبرائی ہوئی ہیں راشدہ، میں اٹھ جاؤں یہاں سے؟ میں نے سوال کیا اور اس نے جلدی سے گھبرا کر نگاہیں اٹھائی. نہیں تو ایسی کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں تو پھر باتیں کریں. میں کیا کروں؟ ویسے آپ نے صرف میری وجہ سے اپنی جگہ بدل دی ہے نا. میرا مطلب ہے اب آپ نہیں راشدہ، ایسی کوئی بات نہیں. بھلا ایسی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر غور کریں تو ہمارے درمیان کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی جس پر مجھے یا آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. بات تو ہوئی ہے، میں اپنی غلط فہمی پر شرمندہ ہوں. اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو برا نہیں سمجھتی. اگر آپ ہمیں برا سمجھتی تو دوبارہ یہاں نہ آتی. میں نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ آپ لوگ برے ہیں. میں تو خود سے شرمندہ تھی. جن دیواروں کو آپ نے اپنے اور میرے درمیان تصور کر لیا ہے راشدہ، در حقیقت وہ دیوار ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن بہرحال راشدہ، کیا دوستی کے لیے حیثیتوں کا تعین ضروری ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن منصور جو اپنے سے کم تر لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں. ہوتے تو ہیں، ہاں کیوں نہیں. تو آپ ہمیں ان میں سمجھ لیں اور اطمینان کر لیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی الجھن، کوئی پردہ نہیں ہے. دوستوں کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. تو پھر آپ ذہن سے یہ سوچ یہ ہچکچاہٹ نکال دیں اور دوستوں کی طرح اپنے مسائل کہیں، ہمارے مسائل سنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. میں جس قابل ہوں آپ جانتے ہیں منصور. ان حالات میں بھی اگر آپ مجھے کسی مدد کے قابل سمجھتے ہیں تو دل و جان سے حاضر ہوں. مجھے خوشی ہوگی، بلکہ مجھے بھی ایک مقام مل جائے گا اور میں بھی خود کو انسانوں میں شمار کرنے لگوں گی. تو پھر آپ سے دوستی پکی کر لیں. میں نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا اور راشدہ الجھتے ہوئے انداز میں مسکرانے لگی. پھر اس نے میرا ہاتھ میں لے لیا، جلدی سے چھوڑ دیا. اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ میں نے صاف محسوس کی تھی. ایک بات بتائیں، راشدہ نے کہا. جی. آپ وہاں نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ تفریحی مشغلے دوسرے بھی تو ہو سکتے ہیں. کیوں آپ نہیں چاہتے کہ میں وہاں نوکری کروں؟ یہ بات نہیں، میں تو صرف پوچھ رہی ہوں. نہیں راشدہ، کوئی خاص بات نہیں، یوں ہی اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اس لیے ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہوں. بہرحال بہت جلد وہاں سے ملازمت چھوڑ دوں گا. میں نے کہا نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ یقین کریں میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی. ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے خود بھی فیصلہ کر لیا تھا. ویسے امی نے میرے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ اکثر پوچھتی رہتی ہیں. بتا دیا آپ نے؟ نہیں، خود بھی ذلیل ہوتی اور انہیں دکھ ہوتا. پھر کیا کہا ان سے؟ سچی بات بتا دی، یعنی کہ ڈیوٹی بدل گئی ہے. اس نے مسکرا کر کہا اور میں بھی مسکرانے لگا. سرحاب واپس آ گئے تھے. ہم دونوں کو مسکراتے دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا دی. پھر چائے پی گئی اور اس کے بعد سرحاب نے مجھے ہدایت کی کہ راشدہ کو کسی مناسب جگہ چھوڑا اور میں راشدہ کو لے کر چل پڑا. اس وقت اسے گھر جانا مناسب نہیں تھا، اس لیے گھر سے تھوڑے فاصلے پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور خدا حافظ کہہ کر واپس چل پڑا. پروفیسر موجود نہیں تھا. میں نے سرحاب کو کوئی بات نہیں بتائی اور پھر دوسرے دن حسب معمول تھا، ہاں شام کو 5 بجے میں حسب پروگرام اس ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچ گیا. 5:15 بجے کے قریب طارق کی کار نظر آئی اور پھر وہ میرے نزدیک آ کر رک گئی. طارق کا مسکراتا چہرہ نظر آیا. آؤ، اس نے کہا اور میں گھوم کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا. طارق نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. تم نے اپنے آپ کو پوری طرح مضبوط کر لیا ہے؟ راستے میں اس نے پوچھا. کس سلسلے میں طارق صاحب؟ سیٹھ صاحب کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار تو نہیں کرو گے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم ایک جذباتی انسان ہو. نہیں طارق صاحب، کبھی تھا، اب کچھ نہیں ہوں. میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. جذباتیت اچھی بات نہیں. اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھو جس کی یہ طالب ہے اور جس سے خوش رہتی ہے. نیکی، دیانت اور حب الوطنی جیسے الفاظ ایک دوسرے کو بیوقوف بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ابھی بھی نہیں سمجھے تو سمجھ لو. ہر شخص ان الفاظ کا سہارا ضرور لے گا، لیکن اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو عقل مندی کا عمل کہلاتا ہے. سیاسی لیڈر ڈائس پر کھڑے ہو کر دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، عہدے حاصل کرتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے تمہیں بھی علم ہے. کچھ لوگ بیوقوف بنانے والے ہوتے ہیں، کچھ ہنسنے والے، اور جو جتنا جذباتی ہوگا اسے اتنا ہی بیوقوف بننا پڑے گا. یہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے گر ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب ان پر عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی طارق صاحب. میں نے کہا. پوچھو. آپ کو تو
آپ تو ہمیشہ مجھ سے ناراض تھے، اچانک آپ میرے اوپر مہربان کس طرح ہو گئے؟ بس مجھے کلندری سمجھو، لڑائی اس سے ہوتی ہے جو جوابی لڑائی سے واقف ہو، تم سے کیا لڑائی؟ ارے، میں نے معنی ہے انداز میں کہا، لیکن تمہیں بہت کچھ بننا ہوگا، جس طرح تم اس دنیا میں گزارا کر رہے ہو اس طرح نہ گزار سکو گے۔ میں کوشش کروں گا، میں تمہیں تربیت دوں گا، بشرط یہ کہ تم نے سیٹھ صاحب کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس نے کہا اور میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا، کیا آپ نے سیٹھ صاحب سے میرا تذکرہ کیا تھا؟ نہیں منصور، تم ابھی تک سیٹھ عبد الجبار کو نہیں جان سکے، وہ جتنا بڑا آدمی ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس ملک پر آدھی حکومت اس جیسے لوگوں کی ہے، پھر وہ عام اور معمولی لوگوں کو کیا حیثیت دے سکتا ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ تم اس کی پناہ میں آ جاؤ گے، اور جو اس کی پناہ میں ہو اس کی طرف کسی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا سکے۔ میرا دل سلگنے لگا، امی اور فریدہ مل جاتی تو پھر میں اسے بتاتا کہ میں کس کی پناہ میں ہوں۔ میں خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کار اس منحوس عمارت میں داخل ہو گئی جہاں میری تقدیر کے لیے بدترین فیصلے ہوئے تھے۔ کار رک گئی اور میں نیچے اتر آیا۔ میری آنکھوں نے امجد بھائی کو تلاش کیا تھا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ طارق کے ساتھ میں کوٹھی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اور پھر ایک ڈائننگ ہال میں طارق نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ میں سیٹھ صاحب کے بارے میں معلوم کر لوں، تم یہاں رکو، وہ بولا اور میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ طارق اندرونی دروازے میں داخل ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی، دم گھٹ رہا تھا، عجیب سا احساس تھا دل میں۔ اسی وقت بیرونی دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور میں چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اینجل تھی، ایک جدید ترین لباس میں ملبوس، بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا اور میرے نزدیک آ گئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے، اس نے کہا۔ وہ میں طارق صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ ارے اچھا، لیکن میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ جی میں ہاں، تو تم بھی میں کرنے والے ہو؟ مجھے ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں جو میرے سامنے بکروں کی طرح میں کریں، اس نے نحوت سے کہا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ ایک بار پھر میرا دل ہون ہو گیا، لیکن کتنی بے عزتی برداشت کروں۔ پھر طارق کی ایک بات یاد آئی، اس دنیا میں جذباتی لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، جذباتیت سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں نے خود کو پرسکون کر لیا۔ چند منٹ بعد طارق واپس آ گیا۔ آؤ منصور، اتفاق سے سیٹھ صاحب تنہا ہیں، اور میں اٹھ گیا۔ دل زور سے دھڑکا تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور طارق کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ پھر ایک حسین ترین نشست گاہ میں داخل ہو گیا اور اعلیٰ درجے کے فرنیچر سے سجی ہوئی اس نشست گاہ کی ایک نشست پر سیٹھ جبار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چند کاغذات رکھے ہوئے تھے، انگلیوں میں موٹا سگار دبا ہوا تھا، چہرے پر رونق تھی۔ اس نے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑ دی اور پھر طارق کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا بات ہے طارق، یہ کون ہے؟ اگر مصروفیت نہ ہو سیٹھ صاحب تو چند لمحات۔ ہاں کہو، میں اسے آپ کے پاس لایا ہوں۔ ہاں کوئی کام ہے؟ سیٹھ نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ یہ منصور ہے، شاید آپ کو یاد ہو، ہمارے ہاں ڈرائیور رہ چکا ہے، وہ نوجوان جس نے ہمارے خلاف پولیس کو اکسانے کی کوشش کی تھی۔ ارے اچھا، یہ منصور ہے، بڑا ہو گیا ہے۔ اب کیسے ہو منصور؟ ٹھیک ہوں جناب۔ نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہو، بالکل ٹھیک نہیں ہو۔ کیوں طارق؟ نہیں جناب، آپ کو یاد ہوگا اس نے عدالت میں آپ کا نام نہیں لیا تھا اور آپ کا خیال تھا کہ میں اسے اس سے باز رکھا ہوگا۔ میرا آج بھی یہی خیال ہے۔ کیوں منصور، کیا طارق نے تمہیں اس کے لیے نہیں کہا تھا؟ نہیں جناب، طارق صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پولیس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اور میں گلو خلاصی چاہتا تھا۔ ارے مگر ہماری خواہش تھی کہ تم وہاں ہمارے جرائم کا کچا چھٹا کھولتے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے مخالف خود کو ہر طرح آزمائیں۔ یہ کوشش منصور نے شرمندگی کے جذبے کے تحت کی تھی اور آج بھی یہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ ہمیں معافی مانگنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم سے معافی نہ مانگے وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ احساس ہمیں کیا دے گا؟ یہ آپ کے تمام احکامات کی تعمیل کے لیے تیار ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میں اس سے معلومات کے بعد اس کی سفارش لے کر آیا ہوں، طارق نے کہا اور سیٹھ جبار مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا تم اس میں کوئی خاص بات پاتے ہو طارق؟ کیا یہ ہمارے لیے مفید رہے گا؟ میرا یہی خیال ہے جناب۔ جیل میں ضرور یہ کچھ سیکھ کر آیا ہوگا۔ کیا سیکھا ہے تم نے وہاں سے؟ میرا خیال ہے ابھی کچھ نہیں۔ اگر یہ کچھ سیکھتا تو ہم سے انتقام لینے کی کوشش کرتا، اور ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت ہے جو اپنا انتقام بھی نہیں لے سکتے۔ نہیں طارق، اگر اسے کچھ بنانا چاہتے ہو تو دوبارہ جیل بھیج دو، اس بار اسے کم از کم 10 سال کے لیے بھیجو اور ایسا چارج لگاؤ کہ یہ کام کے لوگوں میں جائے تاکہ وہاں کچھ سیکھے۔ ابھی یہ مکمل نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب نے سگار دوبارہ منہ سے لگا لیا۔ میں اسے کام کے قابل بنا لوں گا جناب، طارق نے بولا۔ تب اس سے کوئی امتحان لو۔ جی آپ تجویز کر دیں سیٹھ صاحب۔ میں کیا تجویز کروں؟ تم خود سوچو، اچھا ٹھہرو، یوں کرو اس کے ہاتھ پاک ریڈ کو قتل کرا دو۔ اگر اس نے یہ قتل ہوشیاری سے کر دیا تو میں اسے معاف کر دوں گا، اس کے بعد تم اس کی تربیت کر سکتے ہو۔ بہتر ہے سیٹھ صاحب، میں اس سے یہ کام کرا لوں گا۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد میرے پاس آنا، اور اگر یہ کام نہ کر سکے تو اسے دوبارہ جیل بھجوا دو، میں نے نامکمل لوگوں کی تربیت گاہ نہیں کھولی ہوئی۔ جی بہتر ہے، آؤ منصور، میں سیٹھ صاحب سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ سیٹھ صاحب، میں جن دنوں جیل میں تھا اس دوران میری ماں اور بہن گھر سے غائب ہو گئیں۔ میں آپ کی سارے احکامات کی تعمیل کروں گا، لیکن براہ کرم میری ماں اور بہن مجھے واپس دلوا دی جائیں۔ طارق، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیٹھ صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پہلے سیٹھ کا اعتماد حاصل کر لو منصور، اس کے بعد یہ بھی ہو جائے گا۔ وہ جہاں بھی ہوں گے سیٹھ صاحب انہیں ڈھونڈ نکالیں گے، ان کے ایک اشارے پر ہزاروں افراد ان کی تلاش پر مامور ہو جائیں گے، پولیس مستعد ہو جائے گی، کیا نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، یہ آپ کے امتحان پھر پورا اترے گا، تو جاؤ، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ عبدالجبار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور طارق مجھے لیے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں خاموش اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں تمہاری پشت پر ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم ہر قیمت پر سیٹھ کا اعتماد حاصل کر لو۔ پاک ریڈ ایک غیر ملکی ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا، تم اسے قتل کر دو۔ ایک شرط پر طارق صاحب، میں اسے تمام خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شرط؟ ہاں، میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ماں اور بہن مجھے مل جائیں۔ ارے یہ فضول شرط ہے، جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو وہ دونوں تمہیں مل جائیں گی۔ نہیں، میں پہلے ان سے مل لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ ضد کی بات ہے، میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ لو، فیصلہ کر لو، کل مجھے اطلاع دے دینا، طارق نے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کار سٹارٹ کر دی اور اسے آگے بڑھاتا ہوا بولا، کل کا دن آخری دن ہے، اور اس کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ باہر نکل آیا۔ کل کا دن آخری ہے، کل کا دن دماغ پر ہتھوڑے سے چلنے لگے۔ طارق کے الفاظ سے ایک بار پھر یقین ہو گیا کہ وہ میری ماں اور بہن کا پتہ جانتا ہے۔ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بلا شبہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ پروفیسر شیرازی بھی میری وجہ سے الجھ گیا ہے، روزانہ اس کے پاس جا کر دھرنا دینا اچھا نہیں۔ جب ماں اور بہن موجود نہیں تو پھر دوسروں کے دل دکھانے سے کیا فائدہ؟ سارے رشتے بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہے۔ میں واپس شیرازی کی کوٹھی کی طرف نہیں گیا، نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرتا رہا، اور طویل عرصے کے بعد ایک بار اپنے گھر کی جانب جا نکلا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، اس لیے کسی شناسا نے مجھے نہیں دیکھا۔ گلی کی شکل بدل گئی تھی، لیکن میرا گھر بے چراغ تھا، اس میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے میں تالا پڑا ہوا تھا، پتھر کی ایک ضرب سے تالا ٹوٹ گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ ویران مکان جہاں میرا بچپن سو رہا تھا، کھودری زمین پر لیٹ گیا، پورا بدن سلگ رہا تھا، یادیں ذہن میں کل بلا رہی تھی، ایک ایک منظر یاد آ رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بے بس بھی ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی اتنا بے سکون بھی ہو سکتا ہے؟ ایک بار دل چاہا کہ خودکشی کر لوں، لیکن خودکشی اور اس کے بعد ماں اور بہن کا تصور، ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ صبح کی روشنی دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی، کسل مندی کے باعث دیر تک اسی طرح زمین پر لیٹا رہا، بدن بری طرح دکھ رہا تھا، بہرحال اٹھنا ہی تھا۔ دن کی روشنی میں مکان کے در و دیوار رو رہے تھے، میں انہیں دیکھتا رہا، ایک ایک سفر، ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو سکا تو باہر نکل آیا، اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکا لوگوں کی نگاہوں سے بچتا بچاتا گلی سے باہر نکل گیا۔ دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا، پھر ایک بس میں بیٹھ کر لیڈی جہانگیر کے مکان کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار نے بتایا کہ لیڈی صاحبہ چلی گئی۔ ارے کتنی دیر ہوئی؟ بہت دیر ہوئی صاحب، چوکیدار نے جواب دیا، اور مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا، مسٹر جہانگیر اتنی دیر پہلے تو نہیں جاتی تھی، آج اتنی جلدی کیسے چلی گئی؟ بہرحال وہاں سے بس میں بیٹھ کر دفتر پہنچ گیا۔ لیڈی صاحبہ کی کار جہاں موجود تھی، تھوڑی دیر کے بعد لیڈی صاحبہ کے چپراسی نے مجھے آواز دی۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس کچھ نہیں، لیڈی صاحبہ نے کہا کہ میں تمہیں دیکھ آؤں، کہیں نہیں جا رہا، یہاں بیٹھا ہوں، لیڈی صاحبہ سے مل لوں؟ نہیں، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس، چوکیدار نے جواب دیا، اور میں اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر تو نہیں گزری تھی کہ لیڈی جہانگیر اپنے دفتر سے ایک پولیس انسپکٹر اور 2 اسسٹنٹ انسپکٹر باہر نکلے۔ چوکیدار نے میری طرف اشارہ کیا تو انسپکٹر میری طرف بڑھایا۔ نہ جانے کیوں میرے دل پر گھونسا لگا۔ انسپکٹر نے میری کلائی پکڑی اور سب چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ اسسٹنٹ انسپکٹر نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ اس کی وجہ جان سکتا ہوں انسپکٹر صاحب؟ میں نے پوچھا۔ جان جاؤ گے، سب کچھ جان جاؤ گے، چلو، انسپکٹر نے کہا، اور ایس آئی پی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں خاموشی سے دفتر سے باہر نکل گیا، ذہن میں اب بھی اس پارٹ تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذہن پر جنون سوار ہوا، لیکن جذباتیت بھیانک ہوتی ہے، ابھی وہ وقت آیا نہیں۔ میں خاموشی سے تھانے چلا گیا۔ کیا مجھے یہ نہیں بتایا جائے گا انسپکٹر صاحب مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ میں نے راستے میں پوچھا۔ بن کیوں رہے ہو دوست؟ نہیں بن رہا انسپکٹر صاحب، براہ کرم بتا دیں، میں نے لجاجت سے کہا۔ کل شام کو بیگم جہانگیر کے ہینڈ بیگ سے تم نے 15,000 روپے نکال لیے تھے، ابھی تمہیں یہ بھی بتانا ہے کہ وہ 15,000 روپے کہاں پر ہیں۔ کیا لیڈی جہانگیر نے یہ رپورٹ کرائی ہے؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ ہاں،
इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और मैंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं थी। बस एक ख्याल मेरे जहन में गूंज रहा था, तारिक ब्लैकमेलर है और लेडी जहांगीर को ब्लैकमेल कर रहा है। उसी कल की बेरुखी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मुझसे मुतमईन नहीं हुआ और उसी कार्रवाई का मुतहरिक तारिक के अलावा और कौन हो सकता था। तारिक, मैंने एक ठंडी सांस लेकर सोचा, ठीक है तारिक, वही होगा जो तुम चाहते हो। मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। यहाँ चंद और लोग भी थे, उनमें से चंद मुझे देखकर मुस्कुराए, लेकिन मैं तो होश हवास में ही नहीं था। मैं लॉकअप के एक कोने में जा बैठा। चंद लोगों ने मुझसे कुछ सवालात किए, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे कानों में नहीं आ रही थी। मेरे जहन में तो बस एक गूंज थी, सिर्फ एक गूंज, तारिक तारिक। दोपहर हो गई, मैं अब किसी हद तक पुरसुकून हो चुका था। तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब इंस्पेक्टर किसी के साथ लॉकअप के दरवाजे पर आया। उसके साथ एक सिपाही भी था। सिपाही ने ताला खोला और इंस्पेक्टर ने किसी को आवाज़ दी, यूसुफे, बाहर निकल आओ। और एक दुबला पतला नौजवान लॉकअप के दरवाजे से बाहर निकल गया। और फिर अचानक मेरी निगाह चमन पर पड़ी। चमन की निगाह मुझ पर पड़ी। वो बुरी तरह चौंक पड़ा और बेएहतियात सलाहों के करीब आ गया। मंसूर, उसने मुतहय्यराना अंदाज में मुझे आवाज़ दी। मैं खामोशी से उसे देख कर रह गया। इंस्पेक्टर साहब, ये किस जुर्म में कैद हुए हैं? जानते हो इसे? अच्छी तरह जानता हूँ। इन्हें बाहर निकालो, इंस्पेक्टर ने कहा। 15,000 का हाथ मारा है चमन, पूरे 15,000 का। किस माल की हसम ने रिपोर्ट की है? चमन की आवाज़ में गराहट थी। लेडी जहांगीर ने जहाँ ये ड्राइवरी की नौकरी करता है, इसे बाहर निकालो। मैं कह रहा हूँ, इसे बाहर निकालो। मैं दफ्तर चलकर बात करता हूँ, कोई बहुत करीबी आदमी मालूम होता है। आओ भाई उस्ताद, चमन को कौन नाराज़ कर सकता है? इंस्पेक्टर ने कहा और मुझे बाहर निकाल लिया गया। बाद में यूसुफ, इंस्पेक्टर और चमन दफ्तर में पहुंच गए। यूसुफ की ज़मानत के फार्म पर दस्तखत ले लो। इंस्पेक्टर, वैसे ये असूल के खिलाफ है। चमन ने कहा, यार मैं मौजूद नहीं था। बहरहाल तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा, मगर इसका मामला टेढ़ा है। रिपोर्ट तहरीरी है? चमन ने पूछा। नहीं, मगर बहुत बड़ी औरत है, जहांगीर लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये फ़र्म बहुत बड़ी है। तहरीरी रिपोर्ट क्यों नहीं दी? बीमार थी, कहने लगी फिर दे दूँगी। फिर मैं एसआई को शाम को उसके घर भेजूँगा। कोई और गड़बड़ तो नहीं? क्या मतलब? ज़मानत देना चाहता हूँ चमन उस्ताद, ये मामला दूसरा है। मेरा ख्याल है इसे रहने दो, बड़ी मुश्किल पेश आएगी। इंस्पेक्टर ने कहा। मुश्किल आसान बनाओ इंस्पेक्टर, ये दोबारा अंदर नहीं जाएंगे। चमन ने जेब से चेकबुक निकाली और फिर किसी अब्दुल वहीद के नाम से 5,000 रुपये का चेक काट दिया। फिर दूसरा चेक उसने 15,000 रुपये का लिखा था। दोनों चेक उसने इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिए और इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। चलो, यूँ काम बन जाएगा। शाकिर, एक फार्म और ला दो, तुम इस पर दस्तखत करके निकल जाओ। चमन उस्ताद, बड़े लोगों के खेल बड़े ही होते हैं। इस वक्त तो मैं काम चला लूँगा, क्योंकि तहरीरी रिपोर्ट नहीं आई। मैं ज़ाती तौर पर जो दिल चाहे करो इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा काम है। अब मैं चलता हूँ, चमन ने कहा और फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। आओ पार्टनर, और मैं खामोशी से उसके साथ बाहर निकल आया। एक और में सुरख रंग की कार खड़ी थी। चमन मेरे साथ बैठ गया। 2 नंबर चलो, उसने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। यूसुफ कहीं और चला गया था। एक बार फिर उस इमारत में मैं दाखिल हो गया, जहाँ एक दफ़ा चमन के साथ पहले भी आया था। लेकिन अब यहाँ चंद अफराद नज़र आ रहे थे और जो मुलाजिम किस्म के थे। चमन ने उनमें से एक से खाना तैयार करने के लिए कहा और मेरे साथ कमरे में आ गया। बैठो बादशाह, कौन सी तय है वो, और तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी उससे? तुम्हें यकीन है चमन की वो रकम मैंने नहीं उड़ाई होगी? यार, ये सवाल ही क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है चमन बेवकूफ़ है? शुक्रिया चमन, बहरहाल मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो भी मजबूर है, उसे ब्लैकमेल करके ये काम कराया गया है। और ब्लैकमेलर कौन है? वही मेरे पुराने दुश्मन। मैंने जवाब दिया। यार मंसूर, बुरा मत मानना प्यारी, देखो चमन तुम्हारा दोस्त है, जो कुछ अपने पास से हाजिर है सब कुछ लुटा दूंगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन इतना नहीं जाने मन कि हमेशा तुम्हारे काम आता रहे। आहर तुम कब तक सोते रहोगे? चमन, मैं जाग गया हूँ। ताबूत में आहरी की लग गई है, बस सब ठीक हो जाएगा। सच कह रहे हो मंसूर? हाँ चमन, चमन तुम्हारे साथ है, जिस तरह चाहोगे हाजिर हूँ। कभी पीछे ना पाओगे, हर खतरा मोल ले लूँगा तुम्हारे लिए। मगर मंसूर, शराफत की ज़ुबान किसी की समझ में नहीं आती। तुम बुरे से इंसान मत बनो, लेकिन बुराई को मिटाने पर तो कमर बस्ता हो जाओ यार। कुछ करने के लिए बाहर तो निकलो। तुम मेरी मदद करोगे चमन? हाँ, क्यों नहीं, आजमा लो। मुझे पिस्तौल चाहिए, मिल जाएगा। गाड़ी की भी ज़रूरत होगी, वो भी मिल जाएगी। और कुछ? बस फ़िलहाल यही काफ़ी है। यहाँ इस इमारत में फ़ोन है? हाँ मौजूद है, चमन ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूँगा चमन, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाने का एक गुर होता है। तुम मेरे लिए जो कुछ कर रहे हो, अगर ज़िंदगी रही हो तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। देखो पार्टनर, इन बातों को जाने दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे कोई लालच नहीं रखता, कोई गहरा दाव भी नहीं। बस तुम्हें देखा और दिल ने तुम्हें पसंद किया।
ایک دوست کی حیثیت سے اور آدمی کو دل کی بات ماننے کا چانس ہو تو پھر وہ کیوں نہ مانے. بس ہلوس ہی ہلوس ہے تمہارے لیے، اور ہلوس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہاں چمن، لیکن ایک بات سے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دوں، میں نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا. ضرور کرو. میں نے بارہا اپنی نحوست کو آزمایا ہے. جہاں جاتا ہوں وہاں میری نحوست میرے ساتھ جاتی ہے، اور جو میرے سے اوپر احسان کرتا ہے یا مجھ سے مخلص ہو جاتا ہے وہ بھی نحوست کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتا. واقعی؟ چمن ہنس پڑا اور بولا. لاؤ ذرا ہاتھ آگے کرو، اور میں نے بے احتیاط ہاتھ سامنے کر دیا. چمن میرے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا رہا، پھر بولا. بے فکر رہو، یہ نحوست تمہارے ساتھ جہاں نہیں آئی. خدا کرے ایسا ہی ہو. دیکھو منصور، میں بذات خود تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا. جو دل چاہے کرتے رہنا، لیکن کسی بھی خطرے کے وقت مجھے یاد رکھنا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے مجھ سے بچنے کی کوشش کرنا. میں بڑی بات تو نہیں کہتا، لیکن اپنی بھی یاد دلانا کافی ہے. ٹھیک ہے، باقی اب تم جانو اور تمہارا کام. تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں یہاں پہنچ جائیں گی، باقی تم ہوشیار. چمن نے کہا. اس کی تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا دوپہر. پھر کھانے کے بعد چمن نے ملازموں کو بلایا. 2 عورتیں اور 3 مرد تھے. اس نے انہیں ہدایت کی کہ اب میں یہاں رہوں گا، میرا پورا خیال رکھا جائے اور کوئی تکلیف نہ ہونے پائے مجھے. میں ان کے سارے کام کروں گا صاحب جی، عورتوں میں سے ایک نے کہا، اور میں نے اس پر نگاہ ڈالی. ساملی سے اچھے نکوش کی مالک نوجوان لڑکی تھی. عمر 17-18 سال سے زیادہ نہ ہوگی. چمن نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا. اب سارے کام بھی مت کر دینا، گھاٹے میں رہے گی. لو گھاٹا کیسا ہوگا، جتنی محنت کرو اتنی ہی جان بنتی ہے. تیری مرضی، تو جانے اور تیرا صاحب. چمن نے کہا اور میں سنجیدہ رہا. اس وقت میں اس طرف متوجہ نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے ذہن میں شدید انتشار تھا. چمن تھوڑی دیر تک میرے ساتھ رہا، پھر میرا شانہ تھپتھپا کر اٹھتے ہوئے بولا. میں تقریباً 8 بجے تک یہاں پہنچوں گا دوست. رات کا کھانا میں تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا. اس نے کہا. پھر چلا گیا. میں ایک خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا. ایک بار پھر مجھے ایک بہتر ٹھکانہ مل گیا تھا، لیکن تقدیر کی کیسی ستم ظریفی تھی. جب 2 وقت کی روٹی بھی نہ تھی تو کوئی ہمدرد ایسا نہ ملا جو مجھے جائز اور حلال کی روٹی دیتا. اور آج بستر پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لی. ذہن میں مسز جہانگیر کا ہیبلا ابھر آیا. عورت بے گناہ تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. یقیناً اسے مجبور کر دیا گیا ہوگا. میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں پیدا ہو رہی تھی. اصل لوگ آج بھی میرے خلاف تھے. نہ جانے کیا کدورت تھی. سیٹھ جبار مجھے قاتل بنانا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے جال میں پھنس جاؤں اور کبھی نہ نکل سکوں. لیکن برائی ہی اپنائی تھی تو پھر سیٹھ جبار کے ساتھ کیا ضروری تھا. قدم قدم پر بدی کے پجاری موجود تھے. نہ جانے میں کب تک سوچتا رہا. ایک بار فون کرنے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر یہ فیصلہ ترک کر دیا. اس مکان کے فون سے کوئی ایسی بات کرنی مناسب نہیں تھی. کوئی پبلک کال بوتھ اس کے لیے مناسب ہوتا. پھر دل میں خیال آیا کہ سرحاب سے جا کر ملوں، اسے تسلی دوں. وہ مجھے جس قدر چاہتی ہے اس کے تحت اسے بے خبر نہیں رکھنا چاہیے. لیکن جبر کرنا تھا، دل پر جبر کرنا تھا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. میں نے ساری کوششیں کر کے دیکھ لی تھی. آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر آہٹ سنائی جب میں نے آنکھیں کھول دیں. سامنے نکوش والی وہی نوجوان ملازمہ کھڑی تھی. وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے عجیب سے انداز سے دیکھ رہی تھی. کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا. ارے بات کیا ہوگی، سب کے سب ایک سے ہو، اس نے بیزاری سے کہا. کیوں، کیا ہوا؟ مجھے اسے بھول پن سے دلچسپی محسوس ہوئی. کوئی کام ہی نہیں ہے اس گھر میں، اور ہم ٹھہرے 24 گھنٹے محنت کرنے والے. دوسرے سارے خوش ہیں کہ ہاتھ ہلانا پڑے نہ پاؤں. بس اپنے لیے کھانا پکاؤ اور تنہا الگ لو. ہم سے یہ نہیں ہوتا صاحب. تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے پوچھا. ارے کوئی کام بتاؤ نا ہمیں. ہم نے سوچا کہ تم آ گئے ہو، اب کام دھندا ضرور ہوگا، مگر تم بھی. کیا کام کرنا آتا ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا. سارے کام صاحب جی. جھاڑو ہم دیں، جوتے پر پالش ہم کر لیں، روٹی ہم پکا لیں، کپڑے ہم دھو لیں. ارے کون سا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ پر کوئی کام تو ہو. نام کیا ہے تمہارا؟ حسینہ. ماں کا نام جمیلہ اور باپ کا شیخ جی ہے. واہ، ماں باپ ہیں تمہارے؟ ہاں ہیں تو، مگر بہت دور ہیں. 6 بہنیں ہیں ہم، اور سب سے چھوٹی ہوں میں. کسی کی شادی نہیں ہوئی. شیخ جی 4 چوٹ کی مار مارے ہیں انہیں، اور اچھا ہی کرے ہیں. کام کی نہ کاج کی، تو شادی کرنے کے لیے کوئی پوچھے نہیں ہے. کہاں سے کھلائے ہم نے تو بھیا یہی سوچا ہے کہ کہیں دھندا کریں، سو ہم یہاں آ گئے. بڑا اچھا کیا حسینہ، تم نے کیا تنہا ملتی ہے. 200 روپے پورے کے پورے. ابا کے پاس چلے جاویں، اور ہمیں کرنا ہی کیا ہے ان کا. ابا کا کام چلے گا، اس نے کہا، اور میرے دل میں درد کی لہر اٹھی. یہ معصوم لڑکی بھی مسائل کا شکار ہے. کون ہے یہاں جو کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا نہیں؟ ٹھیک ہے حسینہ، کوئی کام ہوگا تو تمہیں بتاؤں گا. سو رہے تھے تم؟ اس نے پوچھا. نہیں. سر میں درد بھی نہیں ہوتا تمہارے؟ نہیں. میں نے اس انوکھے سوال پر کسی قدر گڑبڑا کر کہا. ہوتا ہوگا، جھوٹ بولتے ہو. سر کیسا ہو رہا ہے؟ جیسے سوکھا ببول تیل ڈال دیں سر میں.
اتنا اچھا دبائیں گے کہ نیند آ جائے گی۔ رہنے دو حسینہ، تمہیں زحمت ہوگی تیل ڈالنے میں؟ ہاں اور کیا، بالکل نہیں ہوگی، ڈال دیں۔ وہ خوشی سے بولی، انداز ایسا تھا کہ جیسے اگر منع کر دوں تو اسے رنج ہوگا، چنانچہ میں نے گردن ہلا دی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ بندوق کی گولی کی طرح دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی معصومیت پر ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیل کی شیشی جیسے اندر آ گئی، اطمینان سے میرے سر پر میرے سرہانے آ بیٹھے اور پھر انتہائی بے تکلفی سے میرا سر اٹھا کر اپنے قریب رکھ لیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے سراپا کا لمس میرے لیے عجیب تھا، رخسار تپنے لگے، اس کے سراپا کی ہلکی سی بو میرے حواس پر مسلط ہوئی جا رہی تھی، لیکن پھر دماغ میں ٹھنڈا کا احساس ہوا اور اس کے مشتاق ہاتھوں کی جنبش نے ہر مدافعت کا احساس ختم کر دیا۔ وہ جی جان سے بے پرواہ ہو کر میرے سر میں مالش کر رہی تھی اور اس کا نوحیز سراپا میری سانسوں سے پگھل رہا تھا۔ نہ جانے ذہن میں کیسے کیسے خیالات ابھرنے لگے۔ اس سے قبل کسی اجنبی لڑکی کا قرب نہیں ملا تھا، گلا خشک ہو گیا، یوں لگا جیسے بخار ہو گیا ہو، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اب ادھر کروٹ بدلو۔ چند ساتھ کے بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی اور میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی۔ میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور میں ایک دم چونک پڑا۔ اس کا حال میرے جیسے نہیں تھا، وہی پرسکون چہرہ، اتنا ہی معصوم، اس پر دبی ازلی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ میری جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، اس کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ 6 بہنیں ہیں ہم اور میں سب سے چھوٹی ہوں، کام کی نہ کاج کی، شادی کے لیے کوئی پوچھے نہیں ہے، میری ذرا سی لغزش اسے زخمی کر دے گی، ہمیشہ کے لیے باپ کا بوجھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گا، پھر یہ سوچنا بھی چھوڑ دے گی کہ اس کی بھی شادی ہوگی اور یہ المیہ میری وجہ سے ہوگا، میری ذرا سی لغزش سے نہیں۔ میں تو خود ایک المیہ ہوں، میں تو خود زخمی ہوں، کسی اور کو زخمی کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں بے احتیاط اٹھ گیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔